من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، علماء کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرحومین خواجہ اسناشری ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، تو کیونکہ ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو ایصال ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ الملک کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اور اسی پر میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے، جو شے ہے اس پر اللہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ پتہ چلا کہ موت اور حیات مخلوق ہے، موت اور حیات جو ہے یہ مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، اسی لیے آزمائے کہ تم میں کون ہے جو حسین ترین عمل کرتا ہے، تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، حسین ترین عمل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اگر ایک ایک لفظ پر میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اشرے کی ضرورت ہے، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، خلق کیا۔ پہلے موت کا ذکر کیا ہے، بعد میں حیات کا ذکر کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے موت کو مقدم رکھا ہے حیات پر۔ اللہ نے موت کو حیات پر مقدم رکھ کے عالم انسانیت کو بتایا کہ موت کسی مصیبت کا نام نہیں ہے، موت بربادی کا نام نہیں ہے، موت نابودی کا نام نہیں ہے، موت ابدی زندگی کا نام ہے۔ یہ جو موت ہے یہ کسی نابودی کا نام نہیں ہے، بربادی کا، کیونکہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے محترم سامعین، علماء اکرام، عجیب ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے یہ مخلوق، اللہ نے ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ چیز جو ہے ہر شے پر جس پر اللہ قادر ہے، میں نے عرض کیا موت مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے، یہ پوری کائنات جو ہے یہ مخلوق ہے،
اور مجھے کی حدیث رسول کی یاد آتی ہے کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ یہ مبتدا ہے، نوری خبر ہے۔ رسول نے فرمایا جس کو بھی تم مخلوق سمجھو گے تو اس میں سب سے پہلے میرا نور ہے۔ موت مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، اور اللہ رسول نے فرمایا جس کو تم مخلوق سمجھو گے، جو مخلوق ہے اس سے پہلے میرا نور ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ موت مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے، اور رسول موت سے پہلے ہے، رسول حیات سے پہلے ہے۔ اب مرے وہ جو موت کے بعد آیا، زندگی کی اسی کو ضرورت ہے جو موت کے بعد آئے۔ یہی سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ہم مرتے نہیں ہیں۔ کوئی مذہب کسی کے ایصال ثواب کی مجلس نہیں کرتا کیونکہ ہم مرتے نہیں۔ ارے بھائی مرے وہ جس کا امام مرے، ہم کیوں مرے؟ ہم کیوں مرے؟ کیونکہ موت نہ تھا ہمارے ائمہ تھے، حیات نہ تھی ہمارے ائمہ تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان لوں۔ اب میں پھر آپ میرے پڑھے لکھے جو سامعین ہیں میں ان سے پوچھوں، امتحان وہ لیتا ہے جس کو نتیجے کا علم نہ ہو۔ دنیا تو کہتی ہے کہ ائمہ کو علم غیب نہیں ہے، رسول کو علم غیب نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے لیے کیا خیال ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان لوں۔ کیوں اللہ امتحان لیتا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ میں عبدالحکیم کو پیدا کروں گا تو کیا کرے گا؟ کبھی اللہ کو نتیجے کا پتا نہیں ہے، پتا چلا اللہ کو پتا ہے۔ اللہ اپنے لیے ہمارا امتحان نہیں لیتا، اللہ انسان کا امتحان اسی لیے لیتا ہے تاکہ نتیجے کے بعد اس کے کردار کا پتہ عوام کو ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا کہ اللہ اسی لیے امتحان لیتا ہے تاکہ اس کا کردار، جس کا امتحان اللہ لیتا ہے، اس کا کردار عوام کے سامنے آ جائے۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت بربادی کا نام نہیں۔ موت ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ اب اللہ نے سورۃ سجدہ میں ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو کہ موت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب موت کا فرشتہ جسم سے روح کو الگ کر دیتا ہے تو تم پر موت واقع ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ ملک الموت، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت میں سمجھا سکوں، اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو ان کو کہ موت کسے کہتے ہیں؟ جب تمہارے جسم سے ملک الموت روح کو الگ کر دیتا ہے تو پھر موت واقع ہوتی ہے۔ ملک الموت روح کو الگ کر دیتا ہے، یا اللہ کیوں؟ تو ہمارا روح قبض نہیں کر سکتا جو ملک الموت کو بھیجتا ہے؟ اب یہ بڑا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت، پتا چلا ملک الموت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے نا، اللہ نے طاقت دی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ملک الموت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے نا، ملک الموت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے نا کہ انسان کا روح قبض کر سکے۔ ارے افسوس کی بات ہے، اور ملک ہیں کیا؟ ارے یہ تو ملک الموت ہے، وہ جو کہتا ہے کہ نا خیات الحسین، میں حسین کا دردی ہوں، جو سید الملائکہ ہے۔ اور میرے مولا علی نے فرمایا کہ ان الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، ارے جو علی کا غلام ہے اللہ اگر اس کو طاقت دے تو انسان کا روح قبض کر سکتا ہے، اور تو کہتا ہے علی کیسے مار سکتا ہے، علی کیسے مار سکتا ہے؟ ارے جب علی کا غلام مار سکتا ہے، نعرہ حیدری
میں یہ تو نہیں کہہ رہا بھائی اللہ نے طاقت دی ہے نا، اللہ یہی سب. ہم جب سوچتے ہیں محدود ہو کر سوچتے ہیں، محدود ہمارا علم ہے، محدود ہے ہمارا علم، اسی لیے ہم لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے. میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس نے ہاتھی کو مار دیا. اور میں نے آن کے یہاں ممبر پر بات کی کہ بھائی عجیب بات ہے کہ ایک چڑیا نے ہاتھی کو کیسے مار دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو عبدالحکیم تو پڑھا لکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چڑیا ہاتھی کو مار دے؟ کیونکہ آپ کی عقل محدود ہے، آپ کی عقل لامحدود ہے، اسی لیے آپ سوچنے لگے یہ کیسے. ارے میں نے کہا کہ چڑیا نے ایک ہاتھی کو مار دیا تو آپ تعجب میں پڑ گئے، لیکن وہی اللہ اگر ایک ابابیل کو اتنی طاقت دے، وہی اللہ اگر ابابیل کو طاقت دے تو ہاتھی نشینوں کو ختم کر سکتا ہے. تو اللہ نے طاقت دی نا. ایمان سے بتائیں یہاں کوئی کنواری لڑکی کو بیٹا ہو جائے، یہ کیسے بھائی؟ میں نے بات کی کنواری لڑکی، بھائی اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہی اللہ مریم نامی لڑکی کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرے. پتا چلا ہمارا علم لامحدود ہے، اسی لیے ہم لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے. تو پتا چلا کہ انسان کا موت یہ ہے کہ جب انسان ملک الموت روح کو جسم سے الگ کر دیتا ہے تو موت واقع ہوتا ہے. اب آئیے چلتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیسے کیا. تو سورۃ المومنون میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو 6 چیزوں سے پیدا کیا، 6 چیزوں سے، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت. 6 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے انسان کو 6 چیزوں سے پیدا کیا، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت. لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم انشأنا خلقن آخر، پھر میں نے انسان کو دوسرے طریقے سے مکمل کیا. مکمل نہیں ہے، پیدا کیا 6 چیزوں سے، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے انسان کو دوسرے طریقے سے مکمل کیا. اور پھر اپنی تعریف کی تبارک اللہ احسن الخالقین. تعریف ہے اس اللہ کی جو احسن الخالقین ہے. اللہ نے فرمایا انسانوں میں اللہ احسن الخالقین ہوں اور میں نے تمہارا مقصد بھی احسن رکھا ہے. تو پتا چلا جب یہ 6 چیزیں تھی مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، تو انسان مکمل نہیں تھا. وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے انسان کو مکمل کیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہی چیز ہے، وہ ہے روح. اور علماء یہود نے جب رسول سے پوچھا کہ روح کیا ہے تو رسول نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان کو کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کی طرف سے امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. پہلے تو من فاضیت کے لیے، پھر قلیل پر تنوین ہے، یعنی تمہیں تھوڑے میں تھوڑا علم ہے، تمہیں اتنا علمی نہیں کہ میرے امر کو سمجھ سکو. روح امر ہے اور انسان کی تخلیق تدریج ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، میں نے تمہیں تدریجی طور پر پیدا کیا، درجہ بدرجہ.
درجہ بدرجہ پیدا کیا، مٹی، نطفہ، حلقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت۔ اب پورا جملہ سنے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان سے بتائیں، کسی کی شادی ہو جائے، 1 ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب کسی کی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، فی الحال پڑھے لکھے حضرات ہے، میں نے کہا ایک کی شادی ہو جائے، 1 ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، بتاؤ ان کی معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ لڑکی کی، شوہر کی، ماں باپ کی کیا عزت رہے گی؟ بھائی کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی قدرت ہے؟ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی قدرت ہے؟ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے، ہزاروں کے تعداد بیٹھے ہیں، بھائی کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی قدرت ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ اسی پر قادر ہے، لیکن کرے گا نہیں، کیونکہ اگر اللہ کرے تو معاشرہ خراب ہو جائے۔ اللہ قادر ہے، کرے گا نہیں، کیونکہ اگر اللہ کرے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ پیدا کیا، پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر حلقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، اور روح کو پیدا کیا امر سے۔ روح کو پیدا کیا امر سے۔ اب امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ تو اللہ نے خود امر کی ڈیفینیشن خود بتائی، انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا امر ارادہ ہے، اور جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پتا چلا امر نام ہے اللہ کے ارادے کا۔ اب آپ نے سمجھا، آپ جب کوئی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، آپ جاتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور وہیں واپس جائیں گے۔ اس کو دفن کیا ہے مٹی میں، اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ پتا چلا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف سے روح آیا تھا، اللہ کی طرف سے روح آیا تھا۔ انسان جس چیز سے بنا وہ مادیت تھی، آپ نے مادیت کو مادیت میں دفن کیا، روح کو دفن نہیں کیا۔ اب کہنا چاہتا، آپ نے روح کو دفن نہیں کیا ہے، کیونکہ روح جہاں سے آیا تھا وہ ہے عالم امر سے آیا تھا، اور عالم امر میں مادیت نہیں ہے۔ اب مرنے کے بعد قیامت تک سفر ہے روح کا، مرنے کے بعد پورا سفر ہے روح کا۔ روح امر ہے، روح امر ہے، روح امر ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ امر میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ گھبرائے نہیں بھائی، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، آئیے چلتے ہیں کہ امر میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ بھائی اللہ نے مبارک دی تھی نا جناب مریم کو کہ آپ کو بیٹا ہوگا، تو بی بی نے کہا تھا کہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا کہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ بی بی یہ آپ کا بیٹا تدریجی نہیں، یہ امری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امر میں کتنی طاقت ہے۔ جناب روح امری مخلوق ہے، جناب عیسیٰ اس میں طاقت کتنی ہے؟ تو جناب عیسیٰ خود فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ میں جتنے بھی ضمیر ہیں متکلم واحد ہے، میں مٹی سے ایک پرندے کو خلق کرنے والا، فانفخ فیہ، اس میں روح بھی میں ڈالوں گا، اس میں روح بھی میں ڈالوں گا، خلق بھی میں کروں گا، روح بھی میں ڈالوں گا، فیکون طیر باذن اللہ، پھر اللہ کے اذن سے پرندہ بن کر اڑے گا، وابر الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ لے کر آؤ میرے پاس مادرزاد اندھے، میں ان کا آپریشن نہیں کروں گا۔ لے کر آؤ کوڑھی مریض، میں ان کی دوائی نہیں کروں گا، ہاتھ پھیروں گا شفا یاب ہو جائیں گے، نابینے کو بینائی مل جائے گی۔ اور لے کر آؤ مردہ، اس کو زندہ میں کروں گا، میں یہ امر میں طاقت ہے۔ افسوس کی بات ہے، ارے مسلمانوں لڑتے ہو، ارے عیسیٰ امر ہے، جب امر میں اتنی طاقت ہے تو اول الامر میں کتنی طاقت ہے؟ نعرہ حیدری، کیوں گھبرا گئے ہو میرے بھائی؟ نعرہ حیدری، یہ تو امر میں طاقت ہے۔ جب امر میں اتنی طاقت ہے تو اب یہ کرنا علی میں کیسے، علی کیسے کر سکتا ہے؟ ارے تمہیں عیسیٰ سمجھ میں آیا؟
تمہیں عیسیٰ سمجھ میں آیا اور علی سمجھ میں نہیں آیا؟ افسوس کی بات ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ یہ روح الگ ہو گیا اور روح امر ہے، امر ہے پروردگار کی طرف سے، امر ہے۔ روح مرتا نہیں، مرتی مادیت ہے۔ قبلہ آگئے شبیر صاحب، بسم اللہ۔ روح امر ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں مادیت نہیں ہے۔ موت مادیت پر آتا ہے، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میری طرف دیکھیں آپ، موت مادیت پر آتی ہے، جو امر سے ہوتا ہے اس میں مادیت نہیں ہوتی، اسی لیے موت مرتا نہیں۔ ارے میں نے وہی تو عرض کیا میرے دوستوں کہ جب امر میں اتنی طاقت ہے تو پھر اول الامر میں کتنی طاقت ہونی چاہیے؟ تو ہم خواہ قرآن کو دیکھ کر، پورا قرآن حکیم جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے جو انبیاء کے مثال دیے ہیں اسی لیے دیے ہیں کہ پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو سمجھو۔ جب تمہیں ہمارے انبیاء سمجھ میں نہیں آئے تو محمد آل محمد تمہیں کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پہلے ان کو سمجھو، پہلے ان کو سمجھو میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ میں نے عرض کیا، معاف کرنا میرے دوستوں، موت مصیبت کا نام نہیں ہے۔ موت، میرے مولا نے فرمایا کہ موت ایسا ہے، انتقال ایسا ہے جیسے ایک گھر سے آدمی دوسرے گھر میں جاتا ہے، دوسرے گھر میں جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا نام موت ہے۔ اور قبر سے لے کر قیامت تک یہ جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ارے مومنین کے لیے برزخ جو ہے وہ بھی ایک دنیا ہے، دنیا۔ اور آئیے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی۔ مومنین جو برزخ میں جائیں گے ان کے لیے بھی ایک دنیا ہے، ان کو وہاں بھی نعمتیں ملتی ہیں جو مومنین ہیں۔ آئیے چلتے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ پہلی تو بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو تمام مسلمانوں کے یہاں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے بخاری شریف میں بھی ہے، کہ بھلا بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے نا کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تو جس طرح ابھی آپ خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش، پھر پوچھے گا من نبیک، پھر خاموش، پھر پوچھے گا من کتابک، پھر خاموش، پھر پوچھے گا من قبلتک، پھر خاموش۔ اب ملائکہ دوسرے کو کہیں گے دیکھ بھائی ابھی یہ جواب نہیں دے رہا ہے، ابھی ان سے آخری، یہ بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں، اب اس سے پوچھتے ہیں ایک سوال، اگر اسی ایک سوال کا جواب صحیح دیا تو سارے صحیح، اگر ایک جواب دیا تو سارے صحیح، اور وہ جواب نہ دیا تو سارے غلط۔ اب مجھے اس ممبر کی قسم ہے کہ وہ سوال کیا ہے، آخری سوال کیا پوچھیں گے اس سے، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو قبر میں رجل ہے تو اس کو جانتا ہے؟ اتنا تو پتا چلا کہ قبر میں کوئی رجل آتا ہے، اتنا تو پتا چلا کہ قبر میں کوئی رجل آتا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ رسول اگر رجل کا پتہ نہ بتاتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا، اور رسول نے خیبر میں اس رجل کا پتہ بتایا کہ لَأُوتِيُنَّ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا، کل میں ضرور علم دوں گا رجل کو۔ یہاں سے پتا چلا کہ قبر میں کوئی رجل آتا ہے تو وہ رجل ہے، وہی رسول نے بتایا کہ دیکھو وہ رجل علی ہے، وہ رجل علی ہے۔ اب تو پتا چلا کہ قبر میں کوئی آتا ہے اور اس کا نام ہے، رسول نے رجل بتایا، نام نہیں بتایا، کیونکہ نام تو اور بھی رکھ سکتے ہیں، نام تو اور بھی رکھ سکتے ہیں، رسول نے اور اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ بات خیال سے نکال دو کہ جو اللہ کے سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہے. اللہ کی سبیل میں پورے قرآن میں کوئی مجھے بتائے کہ اللہ نے کہا جو میرے لیے مرے گا وہ زندہ ہے. اللہ کی سبیل میں, اللہ کی سبیل میں, اللہ کے جو سبیل میں مرتا ہے وہ زندہ ہے. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ سبیل کسے کہتے ہیں. اور اللہ نے سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا لن یجعل اللہ علی الکافرین لن یجعل اللہ علی الکافرین لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن یجعل اللہ علی الکافرین لن یجعل اللہ للمؤمنین علی الکافرین للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میں اللہ یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائیں. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میں اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ مومنین کے مقصد پر, مومنین کے مقصد پر کافر غالب آ جائے. مومن مر سکتا ہے, مقصد کو نہیں چھوڑتا. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میں اللہ یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے. پتا چلا کہ سبیل کہتے ہیں اللہ کے مقصد کو, اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم بہترین عمل کرو. اللہ کو کثرت عمل کی ضرورت نہیں. اگر کثرت عمل کی ضرورت ہوتی تو سب سے زیادہ عمل شیطان نے کیا ہے. سب سے زیادہ عمل شیطان نے کیا ہے, سب سے زیادہ عمل شیطان نے کیا ہے. اللہ کو کثرت عمل کی ضرورت نہیں, حسین ترین عمل کی ضرورت ہے, حسین ترین عمل کی ضرورت ہے. اور جتنے ہمارے ائمہ ہے حضور اکرم سے لے کر ہمارے 12ویں تک, ہر ہمارے ائمہ نے فرمایا, ہر امام نے فرمایا, ہر موسوم نے فرمایا کہ نحن سبیل اللہ, ہم اللہ کی سبیل ہے, ہم اللہ کی سبیل ہے. اور امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو بہت 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 لمبا, بہت حدیث کو کئی مرتبہ اس کی ریپیٹیشن بھی کی ہے کہ رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ زندہ ہے. پتا چلا آل محمد کی محبت اور سبیل ایک چیز کا نام ہے. تو سبیل میں اللہ نے فرمایا یاد رکھو جو میرے سبیل میں مر جاتا ہے وہ زندہ ہے. اللہ نے فرمایا اس کو میں رزق دیتا, اس کے پروردگار کی طرف سے اس کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. رزق کا ملنا زندگی کی نشانی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل, جب میں اللہ ان پر فضل کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں. احساس خوشی زندگی کی نشانی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ نے فرمایا وہ وہاں سے اپنے لواحقین کو دیکھ کر جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں, یعنی ماں باپ کو چھوڑا ہے, اولاد کو چھوڑا, تو وہاں سے اپنے لواحقین کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ایک بیٹا بامبے میں اس کو وہاں دیکھتا ہے, ایک حیدرآباد دکھر میں جو آل محمد کی محبت میں مرا ہے وہ یہاں دیکھتا ہے, ایک بیٹا لندن میں اس کو وہاں دیکھتا ہے, اور وہیں سے کہتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر تو بھی اس مقصد میں مر گیا تو یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے. ارے امام تو کہتا ہی اسے ہے جس کے مرید کو بھی خوف اور حزن نہ ہو. اب آپ نے دیکھا بھی آیت آگے چل رہی ہے. یہاں سے اتنا تو پتا چلا, یہاں سے اتنا تو پتا چلا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے ایک تو زندہ ہے, اور دوسرا کم از کم اپنے رشتہ داروں پر, اپنے لواحقین پر حاضر ناظر ہے. وہاں سے دیکھتا ہے, وہاں سے دیکھتا ہے. گھبرا گئے,
ارے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ تو حاضر ناظر ہے، اور محمد آل محمد حاضر ناظر نہیں ہے۔ محمد آل محمد حاضر ناظر نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں۔ جب جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور فضل پر، نعمت اور فضل پر۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنا۔ جنت کا تعلق عدل سے نہیں ہے، جنت کا تعلق فضل سے۔ اگر اللہ عدل کرے تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جنت کا تعلق عدل سے ہے، اور عدل ہے، جنت کا تعلق ہے فضل سے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ نعمت کی زیادتی کا نام فضل ہے۔ نعمت کی زیادتی کا نام، نعمت کی زیادتی کا نام فضل ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو ہمیں خلق کیا ہے وہ اسی لیے خلق کیا ہے تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان لوں کہ تم میں کون ہے جو حسین ترین عمل کرتا ہے۔ آئیے، میں نے کیا فضل بھی آ جائے گا۔ ابھی میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں میرے سنی شیعہ بھائیو۔ ایک آیت ہے پورے قرآن حکیم میں، ایک آیت ہے جس میں بیک وقت دو حکم ہیں پورے قرآن حکیم میں۔ پھر گھبرا نہیں، میں خود گھبرا جاتا ہوں۔ پورے قرآن حکیم میں سمجھنے کی کوشش کریں، پورے قرآن حکیم میں بیک وقت دو آیت، ایک آیت پورے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جس میں قبلہ بیک وقت دو حکم ہیں، اللہ کا بھی رسول کا بھی۔ سنیں پورے قرآن حکیم میں صرف ایک آیت ہے جس میں بیک وقت دو حکم ہیں، اللہ کا بھی رسول کا بھی، اور وہ آیت ہے قبلہ سورۃ شورا کی۔ میں پوری آیت پڑھتا ہوں، درمیان میں نہیں کیونکہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے اللہ کا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے حبیب یہ بات ہے، یہ ایک بات ہے، یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، مومن بھی ہیں، باعمل بھی ہیں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، آپ کے چہرے اتر گئے ہیں۔ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ آپ سارے لوگ پڑھے لکھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے حبیب یہ وہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں۔ اب اللہ خاموش ہو گیا، اب آیت پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے مبارک دی مومنین کو، ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں۔ یا اللہ مبارک جنت کی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، قل میرے حبیب اب مبارک میں نے دی ہے، اب اس بات کی وہ بات ہے، وہ بات ان کو آپ کہیں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں۔ بات جو ہے میں نے مبارک دی ہے، اب ان کو وہ بات بتائیں۔ وہ کون سی بات؟ قل، ان کو کہہ دو کیا؟ قل لا اسألکم۔ سمجھنے کی کوشش۔ ہاں میں نے کہا آدھی آیتیں نہ پڑھا کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر اس پر بات کروں کہ بلا سورج غروب ہو جائے گا، کہہ دو میرے حبیب، کہہ دو لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے سمجھ میں آ جائے علماء کرام بیٹے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا اسألکم، میں تم سے نہیں سوال کر رہا ہے، تم سے، میں تم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، مگر القربا میں مودت، القربا میں مودت،
کم کہہ کر دنیا سے مطالبہ کیا، اور فی کہہ کر اللہ نے قربا کو محدود کر دیا کہ سارے رسول کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے بات؟ کم کہہ کر فی کہہ کر اللہ نے قربا کو محدود کر دیا کہ ان کو کہا دو میں تم سے۔ بھائی شبیر، عجیب بات ہے کہ ایک ہی آیت سمجھ میں آ جائے تو یہ مسلمانوں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ دیکھیں ایک پوری آیت، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، میری طرف دیکھیں آیت کا ایک جملہ ہے، قل لا، ابھی آیت آگے ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کوئی اجر مانگ نہیں رہا مگر القربا میں مودت۔ پتا چلا جو مانگ رہا ہے وہ اور ہے، جن سے مانگ رہا ہے وہ اور ہے، جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ اور۔ سے بات کریں میرے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے تو ابھی جتنی تقاریر کی ہے وہ تو بالکل آسان کی ہے تقریریں، کہا تاکہ میں آپ کو آگے لے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ آیت کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا مگر قربا میں مودت۔ اور صحیح تفسیر کبیر میں جتنے تفاسیر ہیں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، مبارک دی ہے نا آپ نے، اللہ نے ان کو جن کے اعمال صالح ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اب یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن سے ہم مودت کریں؟ محبت نہیں، مودت۔ بڑا جملہ ہے میرے بزرگوں علماء کے موجود میں کہ بلا محبت نہیں مانگی، کیونکہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ محبت کبھی دشمنی میں بدل سکتی ہے، لیکن اگر مودت بدل گئی تو جہنم۔ نعرہ حیدری! ہاں، کیوں؟ یہ تو بعد میں پھر قرآن سے بتاؤں گا کہ مودت کی کیا معنی ہے۔ کیوں؟ محبت کا مادہ ہے حب، مودت کا مادہ ہے ود، کیل ٹھوک دینا۔ مودت کا تعلق دل سے ہے۔ اب صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اور میں معافی مانگ کر تمام مسلمانوں سے کہ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم مومن بھی ہیں، ایمان بھی لے کر آئے، عمل صالح بھی ہے، پھر یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن سے ہم محبت کریں؟ میں تمام مسلمان بھائیوں کو، شبیر بھائی، ایک ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سید ہیں، سب سے پوچھے، ان سوال پوچھنے والوں میں علی دکھاؤ میں مذہب چھوڑ دوں، حسن دکھا میں مذہب چھوڑ دوں، حسین دکھا میں مذہب چھوڑ دوں، کوئی رسول کا حرم دکھا میں مذہب چھوڑ دوں۔ یہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں۔ 1400 برس گزر گئے ہیں، مسلمان اسی پر لڑتے آئے ہیں، فلاں بھی رسول کا رشتہ دار ہے، فلاں بھی رشتہ دار ہے۔ اگر رشتہ دار تھے تو رسول سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ کمان سے بات کرو میرے بھائی، نعرہ حیدری! پوچھ کیوں رہے تھے؟ پوچھ کیوں رہے تھے؟ پوچھ کیوں رہے تھے؟ اور میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ جب تعارف ہوا تھا قصاؤں میں، چادر میں ہوا تھا، تبھی اللہ نے کہا تھا کہ ہم فاطمت و ابوہا و بالہا و بنوہا، اور یہاں بھی قبلہ مختلف تھا، صرف کم تفسیر ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ہم علی و فاطمت والحسن والحسین، لیکن اکثریت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے کون ہیں قریب، کون ہیں رشتہ دار، تو رسول نے فرمایا ہم فاطمت و علی والحسن والحسین، میرے رشتہ دار ہیں فاطمہ، علی، حسن اور حسین۔ وہاں اللہ نے اہل بیت کا تعارف کرایا تھا تو مرکز بنایا تھا فاطمہ کو۔
یہاں جب رشتہ داروں کی بات آئی تو رسول نے مرکز بنایا فاطمہ کو. اگر ان 4 سے زیادہ کسی کے پاس نام ہو تو مجھے بتائیں. پتا چلا وہاں اللہ نے مرکز بنایا تھا فاطمہ کو, تاکہ عبدالحکیم قیامت تک میں تمہیں بتا دوں کہ اہل بیت وہ ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے, اور رسول نے یہاں بتایا کہ میرے قریب بھی وہ ہیں, میرے رشتہ دار بھی وہ ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے, جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے. اب آیت آگے چلی, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. میرے حبیب فاطمہ سے محبت, مودت, علی سے مودت, حسن اور حسین سے مودت ایسی حسین ترین نیکی ہے, ایسی بہترین نیکی ہے کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ تھوڑی یہ کریں گے تو زیادہ میں کر دوں گا, کیونکہ آل محمد سے مودت فضل ہے, آل محمد سے مودت فضل ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. میرے حبیب ان سے محبت ایسی حسین ترین نیکی ہے کہ تھوڑی یہ کریں گے تو زیادہ میں کر دوں گا. ان اللہ غفور شکور, اور میں اللہ غفور ہوں. کیا معنی, کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ میرے حبیب اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے, اب کہتا ہے کہ میں ان سے کیسے محبت کروں, تو شرم نہ کریں. اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے تو شرم نہ کریں, اپنا وقت ضائع نہ کریں. جس حالت میں ہیں وہاں ان سے محبت کریں. ڈوب رہا ہے تو محبت کرے, آگ میں جل رہا ہے تو محبت کرے, مر رہا ہے تو محبت کرے, کیونکہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے پچھلے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کروں گا, اس کی توبہ کو قبول کروں گا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی, سمجھ میں آ گئی بات, سمجھ میں بات یہاں سے آ گئی کہ فضل نام ہے آل محمد کی مودت کا, اور مودت نام ہے غیرت کا. مودت کا تعلق غیرت سے. آئیے, میں نے کہا کہ میں سہارا نہیں لیتا لغت کا, لے تو لے سکتا ہوں. آئیے قبلہ چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. مودت کا تعلق غیرت سے ہے, مودت کا تعلق غیرت سے ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ روم میں, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میں نے تمہارے یعنی تمہارے درمیان, تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان مودت قرار دی ہے. بیوی کی مودت ہے, محبت نہیں. بیوی کی مودت ہے, ارے عارضی مودت ہے, طلاق ہو جائے ختم, عارضی ہے. لیکن کیوں کہ مودت ہے, تعلق غیرت سے ہے, تعلق غیرت سے ہے, تعلق غیرت سے ہے, تعلق غیرت سے ہے, تعلق غیرت سے. اسی لیے ایمان سے بتاؤ, اگر کسی کی بیوی کوئی برائی کرے کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے ایسی ہے, تو اگر اس کے شوہر میں غیرت ہوگی, بڑا جملات کرا, اگر غیرت ہوگی تو سن نہ سکے گا, یا تو اس کو مار دے گا یا اپنے آپ کو مروا دے گا. ارے جس سے تمہاری عارضی محبت ہے, مودت ہے, اس پر تو تمہیں غیرت آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا آل محمد سے مودت ہے. اگر کوئی آل محمد کی غیبت کرے تو کم از کم جواب تو دو. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات, آ گئی بات سمجھ میں. اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تمہیں بیوی پر غیرت آتی ہے, آل محمد پر تمہیں غیرت نہیں آتی, کہ جن کی مودت تمہیں قیامت میں کام آئے, کیونکہ یہ فضل ہے, یہ فضل ہے.
یہ فضل ہے، یہ فضل ہے۔ اب ایک بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں بڑا عرض کر رہا ہوں کہ بلا اس فضل کو کہاں ڈھونڈے؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ نعمت کی زیادتی کا نام ہے فضل، اور اس کا مرکز ہے بطول، اس کا مرکز ہے بطول، اس کا مرکز ہے بطول، اس کا مرکز ہے بطول۔ قبلہ شبیر بھائی، میں نے پاکستان میں بھی یہ سکھا تھا، جو میرے بھائی ہیں اور ان کو کہتا ہوں، بھائی ہم شیعوں نے رسول کو ایک کہا، سمجھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی ہے جس کا نام بطول ہے، لیکن اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہیں تو آپ ایسے کریں، ایک آدھ دن ہم مناتے ہیں، 3 کے دن آپ مناؤ، 3 کے آپ ہی تو مناؤ نا۔ انہوں نے کون سا قصور کیا ہے؟ ہم نے جتنا سمجھا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! کیوں میرے دوستو، میرے بزرگوں؟ اب قبلہ میں ایسی بات کرتا ہوں جو تمام مسلمان جس پر متفق ہو۔ اب عید کا دن ہے، 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 اور جب عید کا دن آیا تو تمام مدینے کے بچوں کے پاس اونٹ ہے، تو جناب حسنین نے کہا نانا ہمیں بھی اونٹ چاہیے۔ رسول نے فرمایا آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں نہیں سمجھا سکا، آپ جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں آپ کو آنا پڑے گا۔ رسول نے فرمایا کہ میرے بچوں نے سواری مانگی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ نانا ہماری آپ سواری بن جائے۔ بڑا جملہ ہے، سمجھے نوجوانوں؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں رسول غریب تھا، اس کے پاس اونٹ نہیں تھا، میں نے مان لیا علی غریب تھا، آپ کی نظر میں علی کے پاس اونٹ نہیں تھا، تو جو رسول کے صحابہ کرام تھے، جو پروانے تھے، کیا ان کے پاس اونٹ نہیں تھا؟ ان کے پاس اونٹ نہیں تھا؟ ضرور تھا، لیکن رسول نے فرمایا آؤ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اور کسی صحابی نے شہزادوں کو دے کر کہا نعم المرکب، اے شہزادو تمہاری سواری کتنی حسین ہے، بس یہ کہنا تھا یا نبوت کے تیور بدلے؟ بڑا جملہ کر رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ اے شہزادو تمہاری سواری کتنی حسین ہے تو نبوت کے تیور بدلے۔ اور کہا کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے غلط تو نہیں کہا، میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے۔ تو رسول نے ایک دم فرمایا نعم الراقب، کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ تمہیں سوار نظر نہیں آتے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی، صحابی نے سچ کہا تھا، رسول سے زیادہ دنیا میں کون ہے ہستی؟ اس نے تو سچ کہا تھا نا کہ نعم المرکب، اے شہزادہ تمہاری سواری کتنی حسین ہے۔ تو رسول نے فرمایا کیا کہا؟ نعم الراقب، تمہیں سوار نظر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ تمام مسلمان بھائی مجھے سمجھائیں، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول نے تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھایا کہ کوئی میری تعریف کرے اور میرے ساتھ میری اہل بیت کی تعریف نہ کرے تو وہ مجھے اصحابی پسند نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! رسول نے فرمایا مجھے اصحابی پسند نہیں، جو میری تعریف کرے اور میرے اہل بیت کی تعریف نہیں کرے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا بھائی، تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے اور قبلہ آیت ہے سورۃ سبا کی۔ گھبرا نہیں جانا، اب میں آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ قل ایک بات تو حیران ہے، ایک بات پر تمہیں حیران ہوں، جہاں بھی اللہ نے آل محمد کا ذکر کیا قرآن میں تو رسول کو قل کہا،
قل قل، یہ قل کیوں کہا؟ قل کیوں کہا؟ کہ میرے حبیب کہہ دو. میرے حبیب اگر اللہ قل نہ کہتا تو لوگ کہتے کہ خود کہہ رہے ہیں. کہا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو دو چاہے ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ سوچو تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں. کیا عجیب آیت ہے. بات کروں تو سورج غروب ہو جائے. ثم تتفکروا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں چاہے دو دو چاہے ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. اللہ نے دکان پر نہیں کہا، آفس پر نہیں کہا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، دو دو ایک ایک، پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں؟ اب اللہ نے خود جواب دیا، ان هو الا نذیر لکم، ان هو الا نذیر لکم بین یدی من عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. نہیں 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 نہیں، میرا حبیب دیوانہ نہیں. وہ جو تم سے اجر مانگ رہا ہے اسی لیے مانگ رہا ہے تاکہ تمہیں عذاب سے نجات دلائے، عذاب سے نجات دلائے. ابھی جہاں میری روح کھڑی آپ وہاں پھر بھی نہیں آ رہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے حبیب کہا دو کہ میں تم سے صرف ایک ایک نصیحت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم، نہیں نہیں، وہ میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ تمہیں ڈراتا ہے اسی لیے، اور اجر اسی لیے مانگتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب سے بچائے، آنے والے عذاب سے بچائے. اب میں سوچنے لگا، یا اللہ، یا اللہ، تو کہہ رہا ہے، اور مسلمان بھی ہمیں بھی منع کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے نہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تجھ سے کس کا ترجمہ کیا؟ سمجھے؟ تجھ سے ہی مدد چاہتے، تیری ہی مدد چاہتے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یا اللہ، اب حالت بندگی میں میں سوچوں، حالت بندگی میں سوچوں کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں. تو اللہ کی آواز ہے، عبد الحکیم، جو بھی میں نے نماز کے لیے کہا رسول نے تمہیں پڑھ کر دکھائی، میں نے روزے کے لیے کہا رسول نے تمہیں رکھ کر دکھایا، میں نے حج کے لیے کہا رسول نے کر کے دکھایا. تو اگر یہ عمل بھی تمہیں رسول کر کے دکھائے تو میں نے کہا یا اللہ، اگر رسول عمل کر کے دکھائے پھر ساری دنیا مجھ پر الزام لگائے، میں وہی کروں گا جو رسول نے کیا ہے. کہا اب آؤ، رسول سجدے میں اوپر حسین، اب رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین. اور میرے بھائی، میں بادب ہو کر کرتا ہوں علماء کرام کو کہ رسول سجدے میں اوپر حسین، اور حسین جہاں، فرض کرو کہ یہاں رسول کا چہرہ تھا سجدے میں، تو حسین کا چہرہ یہی نہیں تھا، یہاں اصحابوں کی طرف. میں کچھ کہنا چاہتا کہ بلا کیوں 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 کیوں؟ اس کا میرے پاس دلیل ہے. اگر بچے کا چہرہ اس طرف ہوتا تو کہتا ہمیں کیا پتا کہ کون سا بچہ تھا، ہمیں کون سا پتا تھا کہ بچہ کون سا تھا. حسین کا چہرہ اس طرف،